اس وقت میں الرحیم سوسائٹی کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں. یہاں پر آج پہلی مرتبہ بین الاقوامی دن منایا گیا ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کا, اور اس سلسلے میں یہاں پر گلگت بلتستان کی مختلف جو سوسائٹیز ہیں ان کے نمائندگان یہاں اجلاس میں شریک ہوئے ہیں. اجلاس میں یہ اعداد و شمار بھی سامنے آئے کہ گلگت بلتستان میں کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں وہ معاشی سرگرمیوں کے لیے کس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں. جی, آج انٹرنیشنل کوآپریٹو ڈے تھا. اس کی مناسبت سے گلگت بلتستان میں الرحیم ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی نے اپنے دیگر سسٹر جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوآپریٹو ڈے آج ہم نے یہاں پہ منایا, جہاں پہ گلگت بلتستان کی ریگولیٹری اتھارٹی جو رجسٹرار آفس ہے وہاں سے آفیشلز بھی یہاں تشریف لا چکے تھے, اور دیگر ہمارے جو سوسائٹیز ہیں وہ ان کے ذمہ داران بھی یہاں آ کر ہم نے اس گلگت بلتستان میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز کا معاشی ترقی میں, کاروباری ترقی میں, روزگار کی فراہمی میں, پروفیشنل انوائرمنٹ میں جو ان کا کردار ہے اس حوالے سے ہم نے گلگت بلتستان میں آج کوآپریٹو ڈے 4 جولائی جو پوری دنیا میں کوآپریٹو ڈے کے ذریعے اس پہ منایا جاتا ہے ہم نے بھی منایا, اور ہم نے کامیابی کے ساتھ کوآپریٹو سوسائٹی کا جو سفر ہے آگے جا رہا ہے اس کے لیے اپنی اس کنٹریبیوشن کا بھی ہم نے یہاں پہ واضح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پوری دنیا میں سوسائٹیز متوسط اور غریب طبقے کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہیں, اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر سوسائٹیز کا بہت اہم رول ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سالانہ 12 ارب کا جو پیسہ ہے وہ قرضوں کی مد میں غریبوں میں دیے جاتے ہیں, اور اس سے ایک بڑا معاشی ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹیز کا گلگت بلتستان میں بے روزگاری ختم کرنے میں, روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں, اور یہاں پہ معاشی اپلفٹمنٹ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا رول سرکار کے پیرلر یہ ایک رول ہے. جہاں سرکار کا بجٹ آپ دیکھیں گلگت بلتستان کا 15 ارب ہے, وہاں آپ دیکھیں یہ سوسائٹیز بھی 15 ارب کے قریب جو ہے پیسہ یہاں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. تو اس کے اندر سوسائٹیز کی جو بنیادی خوبی ہے, جو خوبصورتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ڈیموکریٹکلی اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے طریقہ کار پہ یہ چیزیں تقسیم کرتی ہیں, اور سوسائٹی کے اندر براہ راست یہاں کے جو لور طبقے کے اور غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ نہ صرف ریسورسز کی تقسیم سے فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ ڈیسیجن میکنگ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو یہ ڈیموکریٹکلی بہت ہی ایک عظیم رول پلے کرتی ہیں جو کہ باقی شعبے اتنا رول نہیں. جی عبدالرحمن صاحب, ہمارے پاس اس وقت کوآپریٹو سوسائٹیز گلگت بلتستان میں تقریباً 117 سوسائٹیز رجسٹر ہیں. ان میں سے کوئی 17 سوسائٹی ایگریکلچر کی ہیں, باقی کچھ ایک گیس سپلائی کی سوسائٹی ہے, ایک بجلی الیکٹریسٹی پاور کی سوسائٹی ہے, کچھ ڈیری فارم کی سوسائٹیاں ہیں. اور اس وقت پچھلے سال ہم نے ایک ڈیٹا لیا تھا, اس کے مطابق تقریباً کہ سی بی ایل اور سوسائٹی ملا کے کوئی 11 ارب روپے کے قرضے ایک سال میں دیے گئے ہیں, اور تقریباً اس وقت سوسائٹیز میں کوئی 1200 ملازمین کام کر رہے ہیں کہ سی بی ایل اور سوسائٹیز ملا کے, اور شیئر تقریباً 80 کروڑ لوگوں کا شیئر سوسائٹیوں کے پاس اس وقت جمع ہے. تو باقی ڈپارٹمنٹ اس وقت کام کر رہا. ہم سال میں ایک دفعہ جا کے سب کی تقریباً سب سوسائٹیوں کا ایک دفعہ اے جی ایم کراتے ہیں, سالانہ اجلاس عام کراتے ہیں, اور سال میں ایک دفعہ ہم پورے جی بی میں چل کے اس کا ایڈٹ کمپلیٹ کراتے ہیں, اور سوسائٹیوں کی ریکوری کے حوالے سے ہر قسم کے کوئی مسئلے نہیں ہے. جب سے یہ ڈپارٹمنٹ علیحدہ بنا ہے انشاءاللہ پورے جی بی میں ہم نے فعال ہمارا کردار ادا کر رہے ہیں. سوسائٹیز بڑے پیمانے پہ قرضے دے کر علاقے میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ دے رہے ہیں. اگر اس کی نسبت ہم دیکھیں شیڈول بینکوں کا کردار تو وہ انتہائی مایوس کن ہے, جہاں سے قرضوں کا حصول عام صارفین کے لیے بے حد مشکل ہے. کیمرہ مین منور حسین نگری کے ساتھ عبدالرحمن بخاری, گلگت.